أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغرفنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وهدانا وشرفنا ونور عيننا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ. بارگاہ رسالت میں درود پاک رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بابا حضرت علامہ مولانا شاہد رضا نعیمی خلیفہ مخدوم المشائخ علامہ سید مختار اشرف صاحب نے حضرت علامہ مولانا قمر الزمان اعظمی خلیفہ مخدوم المشائخ نے مخدوم سمنانی کے تعلق سے آپ کو بتایا، اور چند برسوں سے بلیک برن میں عرص پاک ہو رہا ہے اور آپ ان کے بارے میں سنتے رہے. مخدوم سمنانی کے پروردہ نظر کردہ حضرت سیدی مرشدی سندی سرکار عبدالرزاق نور العین جیلانی، یہ غوث اعظم پیران پیر دستگیر صاحب غوثیت کبریٰ قطب الاقطاب محروب الدین سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے بڑے بیٹے، پہلے بیٹے، اول بیٹا جو سرکار کا پہلے صاحبزادے تاج العراق ابو بکر سیدنا عبدالرزاق رضی اللہ تعالی عنہ. تو تاج العراق غوث اعظم کے پہلے بیٹے ہیں اور ان کی اولاد غوث اعظم کے پہلے بیٹے کی اولاد سید عبد الغفور جیلانی. سید عبد الغفور جیلانی اور مخدوم سمنانی میں سال بہلوئی کا رشتہ تھا، اور مخدوم سمنانی کی خالہ بہن حضرت سید عبد الغفور جیلانی سے منسوب تھی. اس لیے عبد الرزاق جیلانی ابن سید عبد الغفور جیلانی کے بیٹے ابن سید عبد الغفور جیلانی جو مخدوم صاحب کے رشتے میں بھانجے تھے، بہن کے بیٹے، ان کو مخدوم سمنانی نے بغداد سے چن کر پچھوچے کے لیے منتخب فرمایا. مخدوم سمنانی نے خود شادی نہیں کیا تھا، پھر بھی سلسلہ چل گیا. مخدوم سمنانی کا اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا، پھر بھی سلسلہ چل گیا. اس لیے کہ مخدوم سمنانی خود امام حسین کی اولاد، اور جسے وہ لے کر کے آئے وہ امام حسن کی اولاد. اس طرح دونوں فاطمی کیونکہ مخدوم سمنانی کے سامنے یہ حقیقت ضرور رہی ہوگی
کہ میرا رسول اپنی نسل چلانے میں بیٹے کا محتاج نہیں ہے. میرے رسول کی نسل رسول کے بیٹے سے نہیں چلی. رسول چاہ گیا تو بیٹی سے نسب چل گیا. مخدوم سمنانی نے چاہا تو بغیر بیٹے کے سلسلہ چل گیا. وہ نبی کا فیضان ہے. یہ ولی کی مہربانی جو ولی پر مہربان ہے. اب عبد الرزاق نور العین کے چند بیٹے. تو عبد الرزاق نور العین کے دونوں ہاتھ میں نعمت ہے. ایک ہاتھ میں تو یہ ہے کہ وہ جیلانی ہے اور دوسرے ہاتھ میں یہ ہے کہ وہ چشتی اشرفی ہے. یعنی غریب نواز کا سلسلہ مل گیا, غوث اعظم کا نسب مل گیا. اب چونکہ عبد الرزاق نور العین قادری سلسلے میں پیدا ہوئے اور غریب نواز کے سلسلے میں بیعت ہوئے, تو مرید ہیں وہ غریب نواز کے اور پوتے ہیں غوث اعظم کے. بغداد بھی ان میں موجود ہے, اجمیر بھی ان میں موجود ہے. اس لیے قادری کہا جائے تو بغداد یاد آئے گا, اجمیر نہیں. چشتی کہا جائے تو اجمیر یاد آئے گا, بغداد نہیں. اس لیے اشرفی کہا گیا تھا کہ بغداد بھی یاد آئے, اجمیر بھی یاد آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس گویا بجائے قادری چشتی دونوں لکھنے کے ایک لفظ ایسا لکھیں ہم کہ بن جائے سنگم. تو اشرفی سنگم ہے قادریت چشتیت کا. تو جہاں سنگم ہو وہاں جشن ضرور ہوتا ہے. اب وہ سلسلہ چلتا رہا اور آج مخدوم سمنانی کی سجادگی پر کل حضرت عبد الرزاق نور العین رونق افروز تھے اور آج انہی کی اولاد مخدوم المشائخ حضرت مولانا سید مختار اشرفی الجیلانی مدد اللہ العلی رونق افروز. ابھی چند ماہ قبل وہ برطانیہ کے دورے پر تشریف لائے تھے. بلیک برن, کرسٹن, بولٹن, لنکاسٹر, ڈیوزبری, لیسٹر, لندن اور دیگر مقامات پر رونق افروز ہوئے. یہ ہم شبیہ ہے غوث اعظم سیدنا شاہ علی حسین اشرفی الجیلانی کے پوتے ہیں. اور اس وقت موجودہ پیریڈ میں حضرت شیخ الاسلام ہو یا ہم لوگ ہوں, علامہ قمر الزما, شاہد رضا اور نورانی بابا, یہ تو یہاں کے لوگ. وہاں بھی حسن مصنع صاحب ہو کہ مولانا دل حسن ہو کہ مولانا اجمل میاں ہو کہ کوئی ہو, جتنے بھی پیرانے کی چوچا ہیں ان سب پیرانے کی چوچا کے سید مختار اشرف پیر ہیں. یعنی اس وقت اس پیریڈ میں وہی کی چوچا شریف کی حد میں پیرانے پیر ہیں. شریف کی حد میں. اور یہ تو ظاہر ہے کہ دادا ساری دنیا میں پیرانے پیر ہے تو پوتا بھی تو کسی علاقے میں پیرانے پیر ہو سکتا ہے. جب دادا ساری دنیا میں پیرانے پیر ہے بغداد والا, تو اس کی اولاد کو تو کچھ نہ کچھ علاقہ تو دیا ہی جا سکتا ہے کہ فلاں علاقے کے تو پیرانے پیر. یہ حد تک تو مسرت کی بات تھی. لیکن حضرت صاحب سجادہ سرکار کلام سید مختار اشرف جب یہاں سے تشریف لے گئے بمبئی تو ان کو پتا چلا کہ ان کی اہلیہ محترمہ یعنی ہماری مخدومہ پیرانی ماں کا وصال ہو گیا. اس خبر وحشت اثر اور اس انتقال پر ملال کی اطلاع سے اہل سنت و جماعت کا ہاتھ ہل گیا. اور اسی واقعے کے بعد ہندوستان سے میں برطانیہ آیا. یہاں بھی اہل سنت و جماعت میں احساس پایا تو میں نے سوچا کہ مخدوم سمنانی کے عرس اور مخدوم اہل سنت حضرت مخدوم المشائخ کے لیے محترمہ
کا چہلم دونوں ایک ساتھ منایا جائے. تاریخ اس لیے منتخب کی گئی کہ اسی وقت اسی دن کچوچا شریف میں درگاہ مخدوم اشرف میں اسی وقت آج ہی وہاں بھی مخدومہ کا چہلم منایا جا رہا ہے. کچوچا شریف میں جو ہو رہا ہے وہی آج بلیک برن میں ہو رہا ہے. تو کون کہتا ہے اس وقت یہ بلیک برن ہے؟ اس وقت تو یہ کچوچا شریف نظر آ رہا ہے. تو مخدومہ کا چہلم اس کا بھی اعلان اشتہار کیا گیا تھا اور مخدوم سمنانی کا اس سے پاک. مجھ کو میرے دو خطیبوں نے بہت متاثر کیا ہے. علامہ قمرالزماں نے بھی دل کے بہت سے چھپے ہوئے تاروں کو چھیڑا ہے اور علامہ شاہد رضا نے بھی کئی جگہ آگ لگائی ہے. میں وہیں سے شروع ہو جاتا ہوں. ان حضرات نے آپ کو جہاں کہیں چھوڑا ہے. سب سے پہلے جس سے کافر ڈرتا ہے دہلتا ہے بت پرست کانپ جاتا ہے یہ گنگا اور جمنا کے پوجنے والے تھر تھرانے لگتے ہیں. وہ کیا ہے؟ موت. نانی مر جاتی ہے اس لفظ کو سنتے ہیں. اگر کل پرسوں میں تم مر گئے تو خدا نہ کرے. کیوں نہ کرے بھائی؟ موت کے لیے بولتے کیوں کہ نہ آئے؟ نہ آئے سے بولنے سے نہیں آتی کیا؟ یہ موت جب آتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ اور نہیں آتی تو کیا ہوتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں موت نہیں آئے گی تو ہم زندہ ہیں. اگر تم مرے نہیں ہو تو زندہ ہو اور مر گئے تو مردہ ہیں. کس نے سکھایا ہے تم کو یہ؟ کون بولتا ہے کہ ہم مرنے سے مردہ ہیں اور نہ مرے تو زندہ ہیں؟ ہم سے مراد انسان لے رہا ہوں. یہ حضرت انسان کو کس نے گمراہ کیا؟ نہیں مریں گے زندہ ہیں. مر گئے مردہ ہے کون بولتا ہے؟ انسان کہتا ہے. ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے. طبیب جی حکیم جی بولتے ہیں کہ ڈیتھ سے پہلے تم الائیو ہو اور ڈیتھ کے بعد تم ڈیڈ ہو. کہاں سے تم نے لے لیا؟ اچھا ایک بات بتاؤ. اگر ڈاکٹر کہے کہ تم زندہ ہو, کسی کو ڈاکٹر کہے یہ زندہ ہے اور قرآن کہے کہ نہیں مردہ ہے, تو کس کی مانو گے؟ پہلے جج طے کر لو آج کی اس تقریر میں. فیصل کون؟ کس کا فیصلہ مانو؟ یعنی میڈیکل انسٹیٹیوٹ نے ڈکلیئر کر دیا ڈیڈ باڈی, قرآن کہتا نہیں یہ زندہ ہے. ڈاکٹر کہے مردہ, قرآن کہے زندہ, تب کس کی مانو گے؟ اور ڈاکٹر کہے زندہ, قرآن کہے مردہ, تب بھی قرآن کی مانو گے. تو چلو قرآن ہی سے کیوں نہ پوچھ لیں قرآن تیری نظر میں مردہ کون ہے؟ تو عالم خیال میں بیچاروں کی دنیا میں, خیال و تصور کی دنیا میں تمہیں رسول کے قرب میں لے چلوں. ان کو قریب سے دیکھو تو تم دیکھو گے کہ سید کائنات کافروں کو دعوت پہ دعوت, کلمے پہ کلمہ پیش کر رہے ہیں. کبھی کہہ رہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ, تفلح ہوئے لوگوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لاؤ فلاح پاؤ گے. کلمے کی دعوت دے رہے, دعوت پہ دعوت, اسلام پر اسلام پیش کر رہے ہیں اور صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسلامی دعوت پر اتنا اصرار ہے, لیکن ادھر ابو جہل اور ابو لہب کا برا حال ہے. انکار پہ انکار کر رہے ہیں. ابو جہلیوں نے انکار کیا, ابو لہبیوں نے انکار کیا, اتباع شیبہ نے انکار کیا, کفار قریش نے انکار کیا, مشرکین عرب نے انکار کیا. ابو جہل کا انکار بڑھتا گیا. جب ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگوں نے انکار بڑھا دیا تو رسول نے اصرار بڑھا دیا. دعوت کا اصرار بڑھتا گیا, ادھر انکار بڑھتا گیا, ادھر انکار میں شدت آ گئی, ادھر سرکار نے اپنے اصرار میں بھی شدت اختیار فرمایا. مشقت پہ مشقت اور دقتوں پہ دقت کو لیتے چلے جا رہے ہیں اور کافروں پہ اصرار کر رہے ہیں. اسی حالت میں جبریل امین وحی الہی لے کر آتے ہیں. انک لا تسمع الموتى, اے محبوب یہ مردے تمہاری نہیں سنیں گے.
मौता, ये मौता है, ये मुर्दे हैं, ये तुम्हारी नहीं सुनने वाले। ये नहीं सुनना ये लुगता नहीं है, ये जैसे हम उर्फ में बोलते हैं ना, नहीं सुनेंगे, ये नहीं सुनना भी उर्फ के एतबार से है। मैंने किसी से कहा, ओ भाई साहब जी आपका क्या नाम है? अब्दुल्ला नाम है। तो आप कहाँ जा रहे हैं? जरा मैं बाजार जा रहा हूँ, तो मेरे लिए पान लेते आइएगा। तो वहीं से कहता मैं नहीं सुनता, किसी और से मंगा लेना। तो ये मतलब नहीं कि कान से नहीं सुना, ये मतलब नहीं इतनी बातें कैसे होती। अगर वो बहरा होता तो मैं तो बहुत गहरा होता, मैं बाकी नहीं काहे को उससे करता, लेकिन उसने सुना सब है काम से। उसका मतलब ये कि मैं काम नहीं करूंगा, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, किसी और से मंगा लो। ए भाई तुम ये एक साहब है, एक बाप आया, हुजूर तावीज दे दिए, मेरा बेटा तो मेरी सुनता ही नहीं। तो क्या मतलब बहरा है? यानी मानता ही नहीं। ये न सुनना मानने के माने में है। गोया ये कुफार मौता है, ये सेमाअते कुबूल से महरूम, ये सेमाअते कुबूल से महरूम है। ये आपकी बात मानने वाले नहीं है, इसलिए कि मौता है। और इस सिलसिले में ये न कहिएगा कि ये मौता तशबीह के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। मैं अपने बुजुर्गों की बारगाह में अपना ये बचपना जरूर पेश करूंगा, इस उम्मीद पर कि वो मेरी तुफूलियत और बचकानेपन को नजरअंदाज करके इस्तेमाल फरमाएंगे कि यहाँ कल मौता नहीं है जो हम तशबीह के मुकाम में इसे रखते हैं। और जब तक हकीकी माना हम मुराद ले सकते हो, मजाज की तरफ उदूल की जरूरत ही नहीं है। ये मुर्दे है, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजऊन। उसको बताओ कुरान ने किसे गूंगा कहा है, मुझे बताओ कुरान ने किसे अंधा कहा है, मुझे बताओ कुरान ने किसे बहरा कहा है। अबू जहल गूंगा बहरा है, हालांकि उसके कान भी है, आंख भी है, जबान भी है, मगर अबू जहल बहरा है, अबू जहल अंधा है, अबू जहल गूंगा है। कुरान जबान रखने वाले को गूंगा कह रहा है, कुरान आंख रखने वाले को अंधा कह रहा है, कुरान कान रखने वाले को बहरा कह रहा है। कुरान ने इंसानों को एक मिजाज दे दिया, एक नई तालीम दे दी, एक नया तसव्वुर दे दिया कि आंख रखने से तू आंख वाला नहीं है, कान रखने से तू कान वाला नहीं है, जबान रखने से तू जबान वाला नहीं है। जो हक बात न सुने वो कान रख के बहरा है, जो हक न देखे वो आंख रख के अंधा है, और जो हक बात न बोले डर के मारे न बोले, किसी डिक्टेटरशिप को देखकर न बोले, कहीं की मुतलकुल अनानी देख करके न बोले, कहीं के फौजी राज देख करके न बोले, कहीं की काफिराना ज़हनियत देख करके न बोले, कहीं मुशरिकाना ज़हनियत देख करके न बोले, और कहीं नस्जियों के खौफ से न बोले। तो ये नहीं बोलना, जबान रख के हक न बोलना, ये गूंगा है। और जो हक न देखे वो अंधा, जो हक न सुने वो बहरा, और जो हक न बोले वो गूंगा है, और जो दिल रख के हक को न माने वो मुर्दा है, वही मुर्दा है। कुरान ने डिक्लेयर कर दिया है, तुम उनसे कुरान ने डिक्लेयर कर दिया है मौता से कि ये मौता है, ये मुर्दे हैं, ये सुनेंगे नहीं, ये तुम्हारी मानेंगे नहीं, ये मुर्दे हैं। कुरान ने मुर्दा कहा है अबू जहल को, मुर्दा कहा है अबू लहब को, मुर्दा कहा है तमाम कुफार कुरैश को जिन्हें आखिर तक तौफीक तौबा नसीब नहीं हुई, उन तमाम को कुरान ने मुर्दा कहा है। अब मुझे बताओ, अबू जहल सड़क पर चल रहा है, कुरान की नजर में मुर्दा है। अबू जहल मक्के में घूम रहा है, कुरान की नजर में मुर्दा है। खाना खा रहा है मगर मुर्दा है, पानी पी रहा है मगर मुर्दा है, बातचीत कर रहा है मगर मुर्दा है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो रहा है मगर मुर्दा है, रेस्पिरेशन चालू है मगर मुर्दा है, पाचन क्रिया चालू है मगर मुर्दा है, डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत है मगर मुर्दा है, हाथ पैर सही सलामत है मगर मुर्दा है, बोलता भी है मगर मुर्दा है, इज्तिमा भी करता है मगर मुर्दा है, ऑर्गेनाइजेशन बनाए है मगर मुर्दा है, भड़का रहा है लोगों को मगर मुर्दा है, लोगों को पकड़ पकड़ के अपने घर ले जा रहा है मगर मुर्दा है, बाहर से पकड़ पकड़ के कैप्चर करके अंदर ले जाता है। जरा रसूल का अंदाज देखो, ये रसूल ने क्या किया था, जब अपनी बात करनी थी रसूल को तो लोगों को घर से निकाल कर बाहर ले आए थे, लोगों को घर से निकाल करके बाहर ले आए थे और ऊपर बैठ करके ऊपर खड़े होकर के बताया था। तो अच्छा तुम अंदर से बाहर लाते हो, तीन लोगों ने तय किया हम तुम्हारा उल्टा करेंगे, ये रसूल जो तुम करते थे उसका उल्टा करेंगे। तुम घर में से काफिरों को पकड़कर बाहर ले गए थे, अच्छा काफिरों को ले गए थे, हम मुसलमानों को ले जाएंगे, हम किसी काफिर को कुछ नहीं कहेंगे, हिंदुस्तान में हिंदू को कुछ नहीं कहेंगे और बरतानिया में ईसाई को कुछ नहीं कहेंगे, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, हम मुसलमान पकड़ेंगे। तुमने काफिरों को कलमा पढ़ाया, हम उल्टा करेंगे, हम मुसलमानों को कलमा पढ़ाएंगे। ए रसूल तुम्हारी फॉलोइंग नहीं करेंगे, ए रसूल तुम्हारी पैरवी नहीं करेंगे, तुम शरीयत पर चलते रहो, हम तबीयत पे चलते रहेंगे, हम तुम्हारी सुन्नत पर अमल नहीं करेंगे। तुमने काफिर को कलमा पढ़ाया, हम मुसलमान को कलमा पढ़ाएंगे, और तुमने अंदर वालों को बाहर किया है, हम बाहर पकड़ पकड़ के अंदर करेंगे।
ہم اس ساتھ سے پکڑ لیں گے، کبھی چوراہے سے پکڑ لیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شریعت کی بات کر رہے ہیں، نماز اثر کی بات آ جائیے گا، اندر آ جائیے گا. باہر رسول کرتے ہیں، اندر ہم کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا. نعرہ تکبیر. نہیں ہے یہ مسجد خوا بن رہی ہے، مسجد نبوی بن رہی ہے، مسجد بلال کی تعمیر ہوئی ہے، مسجد جن کی تعمیر ہوئی ہے. یا رسول اللہ یہ مسجدیں جو بن رہی ہیں کس لیے بن رہی ہے؟ مسجد نبی بنانے میں آپ اپنے مبارک اور نورانی کاندھوں پر گارا اٹھائیں گے، مٹی اٹھائیں گے، کھجور کی پتیاں اٹھائے چلے جا رہے ہیں. سرکار یہ کیا بنا رہے ہیں؟ میں عبادت خانہ بنا رہا ہوں، میں عبادت کی جگہ بنا رہا ہوں، میں بندگی کا مقام بنا رہا ہوں، میں بندے کو اپنے مالک سے ملنے کی جگہ طے کر رہا ہوں. میں ایک ایسی جگہ بنا رہا ہوں جہاں زندگی میں بندگی ڈال لی جائے. میں ایک ایسا مقام بنا رہا ہوں جہاں بندگی میں زندگی ڈال دی جائے. میں عبادت خانہ بنا. اچھا اے رسول تم نے مسجد کو عبادت کے لیے بنا ہے. لوگ آ کر کے اس میں فجر پڑھیں، اس لیے مسجد بنی ہے کہ ظہر پڑھیں، اس لیے مسجد بنی ہے کہ عصر پڑھیں، اس لیے مسجد بنی ہے کہ اس میں مغرب پڑھیں، اس لیے مسجد بنی ہے کہ لوگ عشاء پڑھیں، اس لیے بنی ہے کہ لوگ تہجد پڑھیں. اور نماز کا وقت نہ ہو تو قرآن پڑھیں. اگر قرآن پڑھنے کا ماحول یا موقع نہ ہو یا بینائی کی کمزوری سے تو بیٹھ کر کے کلمہ پڑھیں یا درود شریف پڑھیں. عبادت کے لیے آپ نے عبادت خانہ بنایا ہے. پھر ایک بننے والوں تم نے یہ مسجد کو عبادت خانہ ہی سمجھ کر تو بنایا ہے، عبادت کا مکان ہی بنا کر. اچھا اے رسول آپ نے مسجد کو عبادت خانے کے لیے بنایا ہے تو ہم آپ کا الٹا کریں گے، آپ کے خلاف کریں گے، آپ کی مخالفت کریں گے. آپ نے مسجد کو عبادت خانہ بنایا ہے، ہماری جماعت اس کو مسافر خانہ بنا دے گی. ہم اس میں خیرات کریں گے، ہم اس میں رہا کریں گے، ہم اسے گیسٹ ہاؤس بنا دیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. گویا رسول میں اور جماعت میں یہ فرق ہے کہ رسول مسجد کو بیسٹ ہاؤس بناتے ہیں یا گیسٹ ہاؤس بناتے ہیں. سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ابو جہل چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مگر مردہ ہے. قرآن نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ مردہ ہے. ابو جہل مردہ ہے، ابھی روح قبض نہیں ہوئی، مردہ ہے، ابھی اس نے موت کا مزہ چکھا بھی نہیں ہے مگر مردہ ہے. ملکن موت نے ابھی اس کی روح کو لیا بھی نہیں مگر مردہ ہے. تو وہ قرآن جو چلتے پھرتے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے بولتے چلتے آدمی کو قرآن مردہ کہہ رہا ہے. جسم صحیح سلامت ہے مگر وہ مردہ ہے، سانسیں چل رہی ہے مگر مردہ ہے، خون جاری ہے مگر مردہ ہے. اور یہی قرآن دوسرے موقع پر اس مرد مومن کے بارے میں جو راہ خدا میں گردن کو کٹا دے، سر کہیں ہو، دھڑ کہیں ہو، ہاتھ کہیں ہو، پیر کہیں ہو، سینہ کہیں ہو، جگر کہیں ہو اور کلیجہ کہیں ہو، اس کے سینے کو کاٹ کر کلیجے کو نکال کر دانتوں سے چبا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور کسی مرد مومن کی گردن کاٹ کر اس کے جسم سے خون کی ایک ایک بوند کو باہر بہا دیا جائے اور ڈاکٹر اس کی نس پر ہاتھ رکھ کر اسے مردہ ڈکلیئر کرنے والا ہو کہ قرآن نے منہ پہ تالا لگا دیا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. راہ خدا میں کوئی گردن کٹا دے تو اسے مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہے. گردن کٹ گئی مگر زندہ ہے، جسم رکے مگر زندہ ہے، اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے مگر زندہ ہے، جسم کی بوٹی بوٹی کاٹ دی گئی مگر زندہ ہے، جسم خون ٹھہر گیا مگر زندہ ہے، سانس رک گئی مگر زندہ ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ مردہ کیوں، یہ زندہ کیوں؟ ابو جہل زندہ رہ کر مردہ ہے، امیر حمزہ کٹ کے بھی زندہ ہے، فاروق اعظم قتل ہو کر بھی زندہ ہے، عثمان ذوالنورین خنجر کی زد پر بھی زندہ ہے، علی مرتضی فجر کی نماز میں تلوار کی دھار کے نیچے زخمی ہو کر اور روح پرواز ہو جانے کے بعد بھی زندہ ہے. کیوں یہ زندہ؟ انہیں کس نے مرنے نہیں دیا اور ابو جہل کو کس نے جینے نہیں دیا. موت آئے نہیں مگر وہ مردہ کیوں ہو گیا؟ تو کہا جائے گا سن، ابو جہل رسول کا غدار ہے، ابو جہل ابو لہب یہ رسول کا غدار ہے، اور صحابہ کرام اور مومنین رسول کے وفادار ہیں، اہل سنت رسول کے وفادار ہیں، اہل شریعت رسول کے وفادار ہیں، اہل طریقت و معرفت رسول کے وفادار ہیں، رسول کی پوری امت رسول کی وفادار ہے. تو سن، ابو جہل کو رسول کی غداری نے جینے نہیں دیا اور امیر حمزہ کو رسول کی وفاداری نے مرنے نہیں دیا. اب یہیں سے ہم سمجھ گئے کہ زندگی اور موت کا تعلق تاریخ کی حقیقت سے وابستہ ہو کر سمٹ نہیں گیا کہ ملکن موت آئیں گے روح لے کے جائیں گے تب ہم مردہ ہوں گے. ارے ملکن موت آئے بھی نہیں، ابو جہل مردہ ہے اور امیر حمزہ کی روح لے کے چلے بھی گئے مگر وہ زندہ ہے.
تو روح کے رہنے سے ابو جہل زندہ نہیں, روح کے جانے سے امیر حمزہ مردہ نہیں. معلوم ہو زندگی موت کا تعلق ملکن موت کی آمد و رفت پر نہیں ہے. زندگی اور موت کا تعلق فرشتہ موت کے آنے اور جانے سے اس کا تعلق نہیں ہے, بلکہ رسول کی وفاداری کا نام زندگی ہے اور رسول سے غداری کا نام موت ہے. ایک بات پوچھتا ہوں, میں علامہ شاہد رضا کو بھی سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤ, آپ بتائیں, آپ سوچیں کہ اگر میں آپ سے ابھی ابھی اعلان کر دوں وقت کی تنگی کو دیکھتے ہوئے کہ بھائی صاحب کون رسول کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے شوق دیدار کا؟ مدینہ کا ویزا مل جاتا ہے تو مسرور ہو جاتا ہے, کسی کو مدینہ تک جانے کی پرمیشن مل جاتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے, اور اگر کوئی رسول کو دیکھنے کی 1,00,000 پاؤنڈ لاؤ, میں رسول کا چہرہ دکھاؤں گا. اتنا اعلان کرنا تھا کہ امت کے غریب تڑپ گئے, بیواؤں, مسکینوں, محتاجوں اور بیکاروں کی چیخ دل سے اٹھی کہ ہاشمی 1,00,000 پاؤنڈ میں رسول کو دکھائے گا. رسول کا چہرہ 1,00,000 پاؤنڈ میں 1,00,000 پاؤنڈ لاؤں گا کہاں سے؟ میں کہاں سے لاؤں گا؟ بچوں کو پالنا ہے عزت و آبرو کے ساتھ اس دیار فرنگ میں, اس عیسائیوں کے ماحول میں ہمیں اپنے ایمان اور سلامتی اور صحت کے ساتھ رہنا ہے. 1,00,000 پاؤنڈ نہیں ہوگا, میں رسول کو نہیں دیکھ پاؤں گا, تو کیا یہ رئیسوں, امیروں, ملینرز اور بلینرز کو دکھائی دیں گے رسول؟ کر سکتا ہے, اور اس میں ایک ایسا بھی ہو سکتا ہے دیوانہ جو دوسرے تیسرے دن 1,00,000 پاؤنڈ لا کے میرے پیر میں ڈال دیا. میں نے کہا کیا بات ہے بھائی, تم تو ایسے تھے نہیں. کہا کہ میاں میرے پاس 2-3 گھر تھے, حالات میرے ضرور خراب ہو گئے, لیکن جب آپ نے یہ کہا کہ رسول کو میں دکھا دوں گا 1,00,000 پاؤنڈ دو, تو میں نے اپنے سارے گھر بیچ دیے. ایک 50,000 پاؤنڈ میں بھیجا ہے, ایک 30,000 پاؤنڈ میں بھیجا ہے, اور کچھ جب دیکھا کہ مکانات سے بھی سارے پیسے نہیں ہوتے تو کچھ سونے چاندی بھیجے ہوا, تمہاری بیوی کے پاس ہوئے تو وہ سب بھیجا ہے. اس سے بھی تو کچھ فرنیچر بھیج دیا ہے. میں فٹ پاتھ پر آ گیا ہوں اور میرے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے, تب جا کے 1,00,000 پاؤنڈ ہوا ہے, میں آپ کے پاس لایا ہوں. میں نے اتنا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو گھر سے بے گھر ہو گیا, زر سے بے زر ہو گیا, اور اپنی چارپائی سے بے چارپائی کے ہو کر تم فٹ پاتھ پر آ گئے. سڑک پر کیسے رہو گے اس موسم میں, جی کیسے سکو گے؟ یہ سب تو بات کی باتیں ہیں. میں تو صرف اس لیے 1,00,000 لایا ہوں کہ میں اپنے آقا کا وہ چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں جس چہرے کو دیکھنے کے بعد بلال حبشی کو تپتی ہوئی زمین پر گھسیٹا گیا, مگر نگاہ بلال چہرے رسول سے نہیں ہٹی. میں رسول کا وہ چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے یوسف کا بھی چہرہ یاد ہے جس پر عورتوں کی انگلیاں کٹی تھی, مگر میں اپنے آقا کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں جس پر عرب کے مردوں کی گردنیں کٹی تھی, بدر احد میں گردنیں کٹی تھی. میں پیغمبر کا وہ چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں جس کے لیے امیر حمزہ نے اپنا کلیجہ کٹوا دیا تھا. نبی کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں جس پر فاطمہ کے لال نے اپنے پورے کنبے کو چڑھا دیا تھا. راہ خدا میں قربانی دے دی تھی. میں نبی کا وہ چہرہ, یہ تو ایک زندگی کی بربادی کی بات ہے. میں تو اپنے خاندان کو برباد کر کے بھی وہ چہرہ دیکھ سکتا ہوں. یہ طرف دوسرے غریب کے لیے بجلی بن گئی, یہ جذبہ دوسرے فقیر و محتاج کے لیے ایک بھیانک زلزلہ بن گیا. یہ ہم رسول کو کیسے دیکھیں گے؟ 1,00,000 پاؤنڈ میں اگر رسول دکھائی پڑیں گے تو ہم کیسے دیکھیں گے؟ تب تک رسول کی رحمت للعالمینی نے سہارا دیا. اے میرے امتی گھبرا مت, میرے خدا نے جب تجھ کو پیدا کیا جو 5 سال 10 سال 20 سال جب تک وہ رکھتا ہے تو رہ, 40 سال 50 سال 70 سال 80 سال جب تک تجھے رکھتا ہے تو رکھ. جو میں نے شریعت دی ہے نا اس پر عمل کرتے رہنا. میں نے جو عبادت کا شعور بخشا ہے نا اسے گلائے لگائے رکھنا. میں نے جو سنت کا مزاج بخشا ہے نا سنت کا چھوڑنا, ورنہ یہ سنت کیسے بنو گے؟ کبھی فرض نہ چھوڑنا ورنہ ڈیوٹی کیسے پوری ہوگی؟ میری شریعت پر عمل کرتے رہنا اور میرے دیکھنے کو, میرے چہرے کے دیکھنے کے لیے تڑپتے رہنا. فجر پہ فجر پڑھنا, ظہر پر ظہر پڑھتے رہنا, 5 وقت کی نماز پڑھنا, روزے بھی رکھنا, تو میرے لیے تڑپتے رہنا. اور جب تیری تڑپ اپنے کلائمیکس پر پہنچ جائے گی تو گھبرا مت. یہ ہاشمی کی بکواس ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ غلط بول رہا ہے, یہ بکواس کر رہا ہے کہ 1,00,000 میں میرا چہرہ دکھائی پڑے گا. ارے 1,00,000 پاؤنڈ پہ 1,00,000, ارے پینی بھی نہیں خرچ ہوگا جب میرا جلوہ تو دیکھے گا. ارے تو وفاداری پہ قائم رہے تو میں اپنے غلام, میں اپنے فرما بردار ملکن موت کو تیرے گھر بھیجوں گا کہ جا, برطانیہ میں بلیک برن ہے, بلیک برن میں فلاں اسٹریٹ ہے, اس اسٹریٹ میں ایک گھر ہے, اس گھر میں ایک میرا امتی مجھے دیکھنا چاہتا ہے. جا اس کی روح کو قبض کر لے, اور جب روح قبض ہو جائے گی تو تیرے سارے عزیز و اقربا تجھے جب قبر میں چھوڑ اجازت مل جائے خوش نصیبی ہے, لیکن
پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ موت مدینے کے ویزا سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. موت مدینے کے ویزا سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ اگر ویزا ملے گا تو مسجد نبوی کی دیوار تم دیکھو گے، تم منبر دیکھو گے، تم سنہری جالی دیکھو گے، تم گنبد خضرا دیکھو گے، تم مکان دیکھو گے. مگر موت آ جائے تو مکان والا دیکھو گے، گنبد والا دیکھو گے، منبر والا دیکھو گے، گنبد خضرا والا دیکھو گے. یعنی دیوار تک لے جانا یہ ویزا کا کام ہے، اور سرکار تک لے جانا یہ موت کا کام ہے. ہندوستان کی دھرتی نے بھی طے کر لیا ہے کہ جب موت رسول سے ملانے آتی ہے تو موت تو وہاں چاہے جس انداز سے آ، چاہے تو پی ایس سی کے جھرمٹ میں آ، چاہے لاٹھی چارج کے ماحول میں آ، چاہے کرفیو کے ایٹماسفیئر میں آ، چاہے باطل وزیر اعظم کے باطل ارادوں کے سائے میں آ، چاہے مشرکانہ جدوجہد کے ماحول میں آ. ارے آ کے دیکھ لے، چاہے منڈے کو آ کے دیکھ لے، چاہے ٹیوزڈے کو تو آ جا، چاہے وینسڈے میں آ جائے، چاہے تھرسڈے میں آ جائے، ارے چاہے جمعے میں آ جائے، ارے چاہے عید میں آ، چاہے عیدگاہ کے اندر آ جا، چاہے عیدگاہ کے باہر آ جا، چاہے مراد آباد میں آ، چاہے تو دلی میں آ، چاہے تو میرٹھ میں آ. ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہم کافر حکومت سے نہیں ڈرتے، ہم اس کی کافرانہ اداؤں سے نہیں ڈرتے. اس لیے نہیں ڈرتے کہ کافر کا مزاج اور ہے، مصطفیٰ کا مزاج اور ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ کافر مرے گا تو جل جل کے مرے گا، مومن جب مرے گا تو اپنے آقا سے مل مل کے مرے گا. وہ بار بار مرے گا، ہم ایک بار مریں گے، مگر وہ موت ہمیں مردہ بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی. اسی لیے جب ہمارے سامنے ہمارے بچے کو کاٹا جاتا ہے، جب ہمارے سامنے میرٹھ کی دھرتی ہو، مراد آباد کی زمین ہو، یا موناد بھنجن کا ایریا ہو، یا بنارس کا مقام ہو، یا اعظم گڑھ کی زمین ہو، یا ایودھیا کی دھرتی ہو، یا بابری مسجد کا معاملہ ہو، یا رام جنم بھوم کے نام پر مسجد کی عظمت اور رفت کا مذاق اڑانے کا ماحول ہو، ہم کسی ماحول میں موت سے نہیں ڈرتے، بلکہ موت سے تو کہتے تو آ جا، اس لیے کہ تو ہی سفر ہے، کیونکہ مصطفیٰ سے ملنے کا تو ہی ذریعہ ہے، تو ہی وسیلہ ہے. ہمارے سامنے ہماری بہو بیٹیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، اور مسلمان ڈرتا نہیں. ہندوستان کا مسلمان ہندوستان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ہندوستان ہم کیوں چھوڑیں؟ جہاں ہم غریب ہیں ہم ہندوستان نہیں چھوڑیں گے. ہم غریب ہیں اور غریب ہو کر ہم ہندوستان کیسے چھوڑ دیں جب غریب نواز ہو کر غریب نواز نہیں چھوڑ رہے ہیں. جب تک غریب نواز ہندوستان میں رہیں گے، غریبوں کی حفاظت ہندوستان میں رہے گی، تم ہماری بہو بیٹیوں کی عزت لوٹ کر ہمارے ایمان کے عظیم مینارے کو گرا نہیں سکتے. تب میرٹھ کے اندر پولیس کی گولیاں ہم اپنے سینے پر کھا رہے ہیں، اس لیے کہ جب باپ کا سہارا ملا تھا، جب باپ کا سہارا ملا تھا تو میرا سینہ بن گیا، اور جب نبی کا سہارا ملا تو یہی مدینہ بن گیا. اب اس پر تیر چلاؤ تو چلا لو، تم گولیاں چلاتے ہو تو چلاؤ. ہماری بہو بیٹیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، ہماری ماں بہنوں کے خلاف یہ اقدامات ہو رہے ہیں. اور جب ہم اپنی دفاع کے لیے اپنے تحفظ کے لیے ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو پی اے سی جو گورنمنٹ آف انڈیا کی پروردہ گنڈوں کی ایک ٹولی ہے، جس کو حکومت خود اپنے پیسوں سے پال کر مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتی ہے. پوری اتر پردیش کی، میں یہاں برطانیہ ہی میں نہیں بلکہ ہندوستان کے کس شہر میں نے یہ آواز نہیں اٹھائی ہے، لیکن صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ برطانیہ کے مسلمانوں، اگر اکثریت کافر حکومت ہو تو وہاں کا مسلمان اگر غریب نواز کا سہارا لے کر اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑ سکتا ہے تو پھر تمہیں بھی برطانیہ میں اقلیت میں رہتے ہوئے بھی اپنے اسلامی حقوق کے لیے آپس میں ایک ہو جانا ہے. دین کے نام پر ایک ہو جاؤ، تاکہ جو زمین کے نام پر الگ کرتے ہیں انہیں یزیدیوں کی ٹولی میں ڈال دو، اور جو دین کے نام پر ایک کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں حسین کا پرچم دے دو. اس لیے کہ دین نظریہ ہے، زمین جغرافیہ ہے. ہم جغرافیہ چھوڑ سکتے ہیں مگر نظریہ نہیں چھوڑ سکتے. ہم ملک بدل سکتے ہیں ورنہ زمین کی جہاں تک بات ہے پیارے، نہ ہندوستان میں اتنی اچھی زمین ہے، نہ پاکستان میں اتنی اچھی زمین ہے، نہ آزاد کشمیر میں اتنی اچھی زمین ہے جتنا مدینے میں اچھی زمین ہے. مدینے کی زمین سب سے اچھی زمین ہے. تمام دنیا کے سیدوں کو مدینے میں رہنا چاہیے تھا. فاطمۃ الزہرا مدینے میں رہی، ان کی آل اولاد کو مدینے میں رہنا چاہیے تھا. امام حسن مدینے کے باہر کیوں گئے؟ امام حسین مدینے کے باہر کیوں گئے؟ غوث اعظم مدینے کے باہر کیوں گئے؟ غریب نواز مدینے کے باہر کیوں گئے؟ داتا مدینے کے باہر، خواجہ مدینے کے باہر، مخدوم اشرف مدینے کے باہر. اے سرکار آپ اپنے مدینے میں کیوں نہیں گئے اچھی زمین دیکھ کر کے؟ ان کا سن
जमीन देखकर चलने वाला सियासी लीडर हुआ करता है और दीन देख करके चलने वाला रसूल का सिपाही हुआ करता है, लश्कर रिसालत का सिपाही हुआ करता है। हम दीन नहीं छोड़ेंगे, हम जमीन छोड़ सकते हैं। तो सुनो, मदीने के काम के लिए अगर मदीना छोड़ा जा सकता है तो ये सिंध और हिंद में क्या रखा है। दीन के काम के लिए अगर बगदाद छोड़ा जा सकता है तो कराची छोड़ने में क्या लगेगा। अगर दीन का काम करने के लिए मखदूम अशरफ समनान छोड़ सकते हैं तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान छोड़ने में क्या लगेगा। हम जमीन बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, मगर न दीन बेचेंगे न दीन खरीदेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ज़हन के हिस्से में ये बात रख लीजिए कि जिंदा वो है जो रसूल का वफादार है और मुर्दा वो है जो रसूल का वफादार है। तो जो रसूल के वफादार हैं वो faithful of holy prophet is alive. जो रसूल का वफादार है वो जिंदा। The disbeliever of holy prophet are dead. सब मुर्दा है। ठीक है, तो अब ये बात तय है ना। एक बात बताइए, मुर्दों में लेते देते देखा है कभी? डेड बॉडी सेलिंग समथिंग एंड डेड बॉडी परचेजिंग समथिंग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई डेड बॉडी शॉपिंग सेंटर में दिखाई पड़ी, कोई मुर्दा मार्केट में जाकर खरीद रहा हो, मुर्दा दे रहा हो, मुर्दा ले रहा हो। ये रिलेशन तुमने मुर्दों में देखा? तो मुर्दे ना लेते हैं ना देते हैं, लेना देना जिंदों में है। राइट? लेन देन, और लेन देन का ये कायदा ये है कि जो मैं दूंगा वो तुम नहीं दोगे, मैं कुछ और दूंगा तुम कुछ और दोगे। बेशक। फॉर एग्जाम्पल, मैं गोश्त की दुकान पर गया, मुझे मटन चाहिए, आपने दबा दिया बटन, निकल आया मटन। यहाँ तो सब मशीन से काम चलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैंने आपको दिया 40 पाउंड, आपने 40 पाउंड के बदले में 40 पाउंड नहीं दिया, गोश्त दिया। मैंने आपको दिया 5 पाउंड और आपने उसके बदले में कपड़ा दिया। मैंने आपको दिया 1 पाउंड, उसके बदले में आपने पान दिया। मैंने आपको दिया 2 पाउंड, उसके बदले में आपने सिगरेट दिया। यानी मैं जो दूंगा वो कुछ और होगा, तुम जो लौटाओगे वो कुछ और होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसमें एक पॉइंट और है, मैं वो दूंगा जो तुमको अच्छा लगे। 30 पाउंड के बजाय अगर मैंने टका दे दिया तो टका सा रह जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यू लाइक पाउंड, यू आर इंटरेस्टेड इन पाउंड, नॉट इंडियन करेंसी। तो इंडियन करेंसी दूंगा तो मुंह का ज्योग्राफिया चेंज हो जाएगा और अच्छा खासा यूपी का एरिया तिब्बत का पठार बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अप्स एंड डाउन्स विल कम ऑन योर फेस, और इस तरह से आपका फेस डिस्टर्ब होगा और मेरा प्लेस डिस्टर्ब होगा। नतीजा ये है कि मैं वो दूंगा जो आपको अच्छा लगे और आप मुझे क्या पलटाओगे? जो मैं चाहता हूँ, जो मेरी मुराद है, जो मेरी मंशा है, जो मेरा जी चाहता है वो मुझे दोगे। मेरा कपड़ा जी चाहता है तो मुझको कपड़ा दोगे, लफड़ा नहीं दोगे। अगर मुझको चाहता है मुझे मटन चाहिए, मुझे गोश्त चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ मुझे गोश्त दे दो, और तुम अपना दोस्त दे रहे हो। एक और खर्च बढ़ गया। तो जो मैं चाहूंगा वो तुम मुझे लौटाओगे। नहीं सर, आई वॉन्ट टू शॉपिंग सेंटर टू परचेज समथिंग, तो मैं जो चाहता हूँ वो तुम मुझे दोगे, और तुम जो चाहते हो वो मैं तुम्हें दूंगा। यानी तुम्हारी पसंद का मैं ख्याल रखूंगा, मेरी पसंद का तुम ख्याल रखोगे। ये जिंदों में होता, मुर्दों में तो कुछ चलता ही नहीं। अगर एक मुर्दा मिसेस थैचर के ऑफिस में चला जाए तो शायद वो प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ दे। ये कहां से आ गया, मुर्दा कैसे आ गया? और अगर तुम्हारे बड़े जबल किस्म का कोई पंजाबी 7 फुट का लंबा चौड़ा पहलवान बैठा है दुकान, पहुंच गया एक मुर्दा, मुझको 555 555 सिगरेट तो 555 पे तवज्जो ही नहीं देगी। ये कब्रस्तान से कहा चला यार, वो कहकर जाएगा देख कोई दूसरा कापर होता तो हम लड़ लेता, तुझसे हम कैसे लड़ा? जितना लेना है लेके जा, फिर कभी ना आना, वरना पीरो मुर्शिद के यहाँ जाके शिकायत कर दूंगा। मुर्दे लेते देते नहीं, किसी दुकान पर मुर्दा आया नहीं, और ऐसा भी नहीं हो कि तू जिंदा जाए, जरा सा पान दे दो, नहीं सुन रहा है, पान दे दो, नहीं सुन रहा, जैसे किया तो गिर गया। क्या डेड था,
तो मरा हुआ बेचता भी नहीं है, सेल्समैन भी मुर्दा नहीं, परचेजर भी मुर्दा नहीं, ये जिंदों में चलता है। तो रसूल का वफादार जिंदा है, रसूल का वफादार सब जिंदा है ना। तो जो रसूल का वफादार है वो जिंदा है। तो जितने वहां इंतकाल करके वफादार वहां जा चुके वो वहां जिंदा है। रसूल के जितने वफादार इंतकाल करके वहां जा चुके वो वहां जिंदा, और जो अभी यहाँ वफादार बचे हैं वो यहाँ जिंदा। हम रसूल के वफादार यहाँ हैं बरतानिया में, हम बरतानिया में जिंदा। मखदूम अशरफ रसूल के वफादार हैं कि चौसा में है वो वहाँ जिंदा, बगदाद में वो वहाँ जिंदा, लाहौर में वो वहाँ जिंदा, अजमेर में कलियर में वो वहाँ जिंदा। तो जो रसूल का वफादार वहाँ है वो वहाँ जिंदा। मखदूम अशरफ वफादार को वहाँ जिंदा, हम यहाँ रसूल के वफादार, हम यहाँ जिंदा। अब हम जिंदा इसलिए देखने लगे मखदूम अशरफ तुम्हें पसंद क्या है। सुभान अल्लाह। जब हम जिंदा हैं और देना चाहते हैं तो मखदूम अशरफ आपको क्या पसंद का मेरी पसंद पता लगाने आया है। अरे मैंने तब तो ताज छोड़ा है कलमे के लिए, सुभान अल्लाह। मैंने हुकूमत को, दौलत और सरवत को लात मार दिया है इस्लाम के फरोग के लिए, कुरान की तशहीर के लिए, तबलीग के लिए। कुरान पसंद है, कलमा पसंद है, दरूद पसंद है। जब मैंने देखा मखदूम साहब को सवाब पसंद, अल मुख्तसर सवाब पसंद, तो हमने सवाब कलेक्ट करना शुरू किया। ए लोगों तुम भी सवाब में शरीक हो जाओ, तुम भी सवाब में शरीक हो जाओ, तुम भी सवाब में शरीक हो जाओ। जब सब सवाब में शरीक हो गए तो हमने गोश्त खरीदा, वो भी सवाब है, ये भी पकाया वो भी सवाब है, कुरान पढ़ा वो भी सवाब है, कलमा पढ़ा वो भी सवाब है, दरूद पढ़ा वो भी सवाब है, कुरान खानी हुई वो भी सवाब है, तकरीरें हुई वो भी सवाब है, नातिया मंजूम नज़राने अक़ीदत पेश किया गया वो भी सवाब है, कलाम पेश किया गया, मनक़बत पेश की गई, नात पेश की गई, हम्द पेश किया गया वो भी सवाब है, अल्लाह का जिक्र सवाब है, नबी का जिक्र सवाब है, कुरान पढ़ना सवाब है, दरूद पढ़ना सवाब है। और जब लाखों करोड़ों सवाब जमा हो गए तो फिर अब ईसाल कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, ईसाल सवाब। और जैसे ही मखदूम अशरफ को, गौसे आजम को, गरीब नवाज को, दाता गंज बख्श को ये सब सवाब पहुंचता है तो वो वहां से सोचते हैं कि ये मेरी पसंद, इसको कैसे मालूम। और जब इसको मेरी पसंद मालूम हो गई है, ब्लैकबर्ग में रहकर मेरी पसंद जानता है, क्रिस्टन में रहकर मेरी पसंद जानता है, लंदन में रहकर मेरी पसंद जानता है, तो मैं बगदाद में रहकर उसकी पसंद जानता हूँ, मैं किचौचे में रहकर उसकी पसंद जानता हूँ, मैं अजमेर में रहकर के उसकी पसंद भेजता हूँ जानता हूँ। तो मेरे दोस्तों, हमने वो भेजा जो मखदूम अशरफ को पसंद है, और वहाँ उन्होंने वो पलटा दिया जो हमारी ख्वाहिश है, जो हमारी मुराद है, जो हमारी तमन्ना है, जो हमारी जरूरत है। हम यहाँ से ईसाल कर रहे हैं। और ये सुन्नी कितना होशियार है, वो अली को ईसाल भी करता है और वसूल भी करता है। तो यहाँ से हमने भेजा तो हम जिंदा है, हमने भेजा। उधर गौसे आजम जिंदा है, गौसुल आलम जिंदा है, गरीब नवाज जिंदा है, मखदूम अशरफ जिंदा है, दाता गंजबख्श जिंदा है, हम जिंदा से हमने भेजा। वो जिंदा है, उन्होंने पलटाया। उर्स में इसीलिए तो भेजते हैं ताकि हम इधर से दें वो उधर से दें। छठी आई तो हमने भेजा, हम इधर से दें तुम उधर से दो। 11वीं आई तो हमने भेजा, हम इधर से दें तुम उधर से दो। 17वीं शरीफ आई तो हमने भेजा, हम इधर से भेजें तुम उधर से दो। अब हम दे रहे हैं, ले रहे हैं, हम जिंदा हैं, हम भेज रहे हैं। और वो जिंदा है इसलिए पलटा रहे हैं, क्योंकि लेना देना तो जिंदो ही में होता है। अब जरा मुर्दों को देख लो, न इधर से कुछ जाता है न उधर से कुछ आता है। एक जिंदा रसूल की, एक जिंदा उम्मती, एक जिंदा वली का जिंदा दिली के साथ जब खराज अकीदत पेश कर रहा है, तो आइए बारगाह रिसालत में खड़े हो जाएं। और खड़े होकर शजरा पानी जो होगी, तो हमारे यहाँ मामूल है जब शजरा पढ़ा जाता है तो लोग खड़े हो जाते हैं। आप खड़े रहें, इंशाअल्लाह मैं मुकम्मल शजरा पढ़ता हूँ। बातमन की तत्हीराती, हसनन की सिफाती, शहीदन की तजल्लियाती, वैनल आबिदीन बेइबादती, बाकरन का इल्मुल अव्वलीन वल के तारीख। अब किसे सैयद पुकारे।